محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ، السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم علیہ۔ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حصول برکت کے لیے کلام کے دو اشعار پیش کرنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا داری ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کسی کا دل میں خیال آئے نہ اور کوئی کلام نکلے، کسی کا دل میں خیال آئے نہ اور کوئی کلام نکلے، کسی کا دل میں خیال آئے نہ اور کوئی کلام نکلے، میں جب بھی اپنی زبان کھولوں تو میرے آقا کا نام نکلے، میں جب بھی اپنی زبان کھولوں تو میرے آقا کا نام نکلے۔ اور عبادتوں میں قبولیت کی سند بھی درکار ہوگی، لیکن عبادتوں میں قبولیت کی سند بھی درکار ہوگی، لیکن وہ بخش جائیں گے جن کے دل میں حضور کا احترام نکلے، وہ بخش جائیں گے جن کے دل میں حضور کا احترام نکلے، میں جب بھی اپنی زبان کھولوں تو میرے آقا کا نام نکلے۔ رضائے مولا سے کربلا میں حسین ایسا بچا گئے ہیں، رضائے مولا سے کربلا میں حسین ایسا بچا گئے ہیں، یہ دین اب تک مٹا نہیں ہے، مٹانے والے تمام نکلے، یہ دین اب تک مٹا نہیں ہے، مٹانے والے تمام نکلے، میں جب بھی اپنی زبان کھولوں
والے لوگ ہیں، وسیلے کے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں۔ شاعر کہتا ہے جو وسیلے سے علیحدہ ان کا انجام کیا ہے اس کے بارے میں سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں وسیلے کی بیڑیوں سے کبھی رہائی نہ دینا آقا، ہمیں وسیلے کی بیڑیوں سے کبھی رہائی نہ دینا آقا، ہمیں وسیلے کی بیڑیوں سے کبھی رہائی نہ دینا آقا، ہم ان کے انجام جانتے ہیں، ہم ان کے انجام جانتے ہیں، جو سرفریب لگام نکلے، ہم ان کے انجام جانتے ہیں، جو سرفریب لگام نکلے، کسی کا دل میں خیال آئے نہ اور کوئی کلام نکلے، میں جب بھی اپنی زبان کھولوں تو میرے آقا کا نام نکلے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، ماہ رضا ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فکن ہوا ہے، اور اس پورے مہینے میں، بلکہ پورا مہینہ ہی نہیں، کئی مہینے بھی اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات اور آپ کے علمی کمال اور فقہی کمال اور آپ کی بصیرت و بصارت پر اگر گفتگو کی جائے تو کئی مہینے بھی کم پڑ جائیں گے، مگر ہم سنیوں کا، بریلویوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو، ان کی یادوں کو فراموش نہیں کرتے، بلکہ ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ اپنے اندر پیدا بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے یادوں کو بھی اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آج کے اس جمعہ میں تعلیمات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے کچھ گوشے میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں، اور پھر انشاءاللہ الرحمن زندگی نے وفا کی تو آگے پھر گفتگو ہوں گی۔ مگر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج امام احمد رضا کا جو حلیہ ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، آپ جس مقام پر فائز ہیں، ان تمام تر باتوں کی آج غیر لوگ تردید کرتے نظر آتے ہیں، اور تمام تر خرافات جو آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں جنم لی ہیں، ان تمام تر خرافات کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے، اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دوں، وجہ یہ ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کے حوالے سے، قیام کے حوالے سے، درود کے حوالے سے، قبور کی زیارت کے حوالے سے اور دیگر کام جو جائز اور مستحب ہیں، ان کاموں کے حوالے سے
عقیدہ دیا، اور عقیدہ بھی اپنا نہیں بلکہ وہی عقیدہ دیا جو صحابہ کا عقیدہ ہے، وہی عقیدہ وہی طریقہ جو بزرگوں کا طریقہ ہے، انہی طریقوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا، تو لوگوں نے تمام تر خرافات کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے دامن میں جھونکنے کی کوشش کی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس مختصر سے وقت میں انہی کا ازالہ کر کے جو ہماری عقیدت ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ سے، اس عقیدت کا اظہار کروں اور ان لوگوں کو جواب دینے کی کوشش کروں۔ حالانکہ میں اتنا بڑا عالم تو ہوں نہیں، مگر جو بھی ہم نے اپنے علماء سے، بزرگوں سے سیکھا ہے، پڑھا ہے، انہیں چیزوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس کی وجہ یہ کہ تاکہ جو لوگ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ پر بہتان لگاتے ہیں اور طرح طرح کے خرافات کو اہل سنت جماعت پر منسوب کرتے ہیں، کم سے کم ان کی آنکھیں کھلیں، یا اگر جو جان بوجھ کر آنکھوں کو بند کر لیے کم سے کم شرم کے مارے چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ آج تمام تر خرافات کو بالکل ذہن کو حاضر رکھ کر کے میری باتوں کو سماعت کریں۔ میں نے شاید اس سے پہلے بھی ان باتوں کو آپ کے سامنے عرض کیا ہے، لیکن کیونکہ میں نے کہا کہ ماہ رضا ہے، سفر مظفر کا مہینہ ہے، تو کچھ باتیں ہو جائیں تاکہ ہمارے دل کے آپ گینے صاف ہو جائیں۔ تمام تر خرافات کو آج اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی طرف منسوب جاتا ہے۔ آج مزارات پر خرافاتیں ہوتی ہیں، ڈھول تاشے گاجے باجے بجتے ہیں، آج کوئی بڑا بڑا بال رکھ لے، آج کوئی چھلا پہن لے، آج کوئی اور دوسری غیر شرعی باتیں کر لے، تو کہتے ہیں کہ یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کا جاری کردہ ہے۔ یہ سارا کچھ امام احمد رضا فاضل بریلوی پر لے آ کر تھوپ دیتے ہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی کتابوں سے ان تمام چیزوں کی تردید ہوتی نظر آتی ہے۔ وجہ کیا؟ میں نے پہلے کہا آپ کو وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ آپ نے سلام کے بارے جواب دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے قیام کے بارے جواب دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے درود کے بارے جواب دیا ہے، آذان سے پہلے درود کے بارے جواب دیا ہے، قبر پر کھڑے ہو کر آذان کے بارے آپ نے جواب دیا ہے، آپ نے قبر میں جو ہے قبرستان جانے کے تعلق سے آپ نے جواب دیا ہے۔ تو اب یہ لوگ کیونکہ ان کو دشمنی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب جو بھی خرافات مزارات پر ہو رہی ہیں ان تمام خرافاتوں کو اعلیٰ حضرت پر تھوپ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ مزار پر جا سکتے ہیں، یہ آپ کا فتویٰ ہے، وہی فتویٰ جو بزرگوں کا رہا ہے، وہی طریقہ جو صحابہ کا طریقہ رہا ہے، آپ نے وہی چیز پیش کی کہ مزارات پر آپ جا سکتے ہیں، مگر مزارات پر جو خرافاتیں ہوتی ہیں یہ کبھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نہیں کہا ہے، بلکہ ان تمام خرافات اور تمام بدعات اور تمام منکرات اور تمام غلط رسومات کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تردید کی ہے، اس کا رد کیا ہے۔ بزرگوں کے مزارات، بزرگوں کی بارگاہ، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی آماج گاہیں ہیں۔ یہاں پر بندے مومن آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے صاحب مزار کے توسل سے، اس لیے کہ جہاں اللہ کا نیک بندہ ہو، نیک اچھی جگہ ہو، پاک جگہ ہو، اور جہاں نیکوں کی محفل ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ والے، ان کے مزار اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی آماج گاہیں ہیں کہ بندہ یہاں پر آتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو پاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے مزارت پر جانے کے تعلق سے فرمایا، لیکن وہاں پر جو خرافاتیں ہیں، جو بدعات و منکرات ہیں، جو غلط رسومات ہیں، جو غلط حرکتیں ہیں، ان کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کبھی نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ ان کی تردید کرتے رہے۔ میں انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے ایک جملہ کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وہ یہ
کہ آخر ان اللہ والوں کے مزار پر جو غلط حرکات جو رسومات ہوتے ہیں یہ کن کی ایجاد کردہ ہیں؟ یہ کن کے ایجاد کردہ ہیں؟ اہل سنت والجماعت کی ہر کتاب میں آپ کو یہی ملے گا. کسی ایک کتاب میں کوئی بھی وقت کا بڑا ملا یہ نہیں دکھا سکتا کہ جس میں ہمارے بزرگوں نے ہمارے علماء نے یہ لکھا ہو کہ مزار پر جا کر کے ڈھول تاشے گاجے باجے ڈی جے یہاں ڈانس کرنا یہ چیزیں جائز ہے. کسی بھی اہل سنت والجماعت کے، میں صرف اعلیٰ حضرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی اہل سنت والجماعت کے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہو ان کی کتابوں سے کوئی بھی وقت کا ملا وہاں بڑا یہ دکھا نہیں سکتا. جب دکھا نہیں سکتا تو پھر ان چیزوں کو ہماری طرف دھکیلنا یہ کون سی بات ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات دراصل کیا ہے. یہ کام انہی لوگوں کا ہے، یہ کام انہی لوگوں کا ہے، شرارتیں ان کی ہے، اور یہ اب سے نہیں بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. بیت المقدس کی سرزمین پر سب سے پہلے بے حیائی کو اور بدکاری کو جنہوں نے عام کرنے کی کوشش کی یہ وہی منافق لوگ ہیں، یہ انہی کی ذریتیں ہیں. جس جگہ سے سب سے پہلے بدکاری بیچی جاتی تھی، سب سے پہلے بے حیائی کو عام کی جاتی تھی بیت المقدس کی سرزمین پر، اس سرزمین پر جو یہ بے حیائی اور بدکاری کو عام کرنے والے لوگ تھے یہ وہی منافق لوگ تھے. ورنہ مجھے بتاؤ یہ اہل سنت والجماعت بلکہ ہر سنی ارے جب ولیوں کی اتنی تعظیم کر سکتا ہے کر رہا ہے تو جہاں کئی سو کئی ہزار کئی لاکھ جو ہے انبیاء کی قبریں ہیں اس جگہ پر جا کر کے غلط حرکات اور غلط چیزوں کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ آج بھی آپ کے مولانا آپ دلیل دو تو میں کتابی دلیل تو نہیں آپ کے سامنے آپ کے گاؤں کی دلیل پیش کرتا ہوں. میں آپ کے یہاں پیرہن شریف ہوتی ہے نا، دھوم دھام سے کرتے ہیں نا. پیرہن شریف میں سنی اگر 20% ہیں تو وہاں بڑے 80% ہیں. یہ صرف میں نہیں کہہ دے رہا ہوں، میں نے خود دیکھا گاؤں کا جو سب سے بڑا جو سرغنا جس کو کہا جاتا ہے، گاؤں میں جس کو سرغنا کہا جاتا ہے، گاؤں میں ایسے لوگ ہیں چنندہ چیدہ لوگ ہیں. میں نے خود دیکھا ابھی 2 سال یا 3 سال پہلے غالباً وہ کہہ رہا ڈھول والے کو آذان بند ہو گیا بجا. یہ میں سنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں سنی کی بات نہیں کر رہا ہوں. سنی دیکھیں 2 چیزوں کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایک ان بدعقیدوں کی وجہ سے جو سنت والجماعت کے مخالف ہیں ان کی وجہ سے، اور ایک ہمارے سنی جہلا لوگوں کی وجہ سے، سنی جاہل لوگوں کی وجہ جن کو اسلام کے بارے معلوم نہیں ہے، اسلام شریعت کیا کہتی ہے جس کو پتہ نہیں ہے. ایک تو وہ یہ کام کرتے ہیں اور نمبر 1 پر وہ لوگ ہیں جن کو مسلک اعلیٰ حضرت سے دشمنی ہے. ورنہ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر تم کہتے ہو کہ یہ پیرہن نکالنا یہ ڈھول تاشے گاجے باجے ڈی جے حرام ہے تو پھر تم اپنے آپ کو وہاں بڑا بھی کہتے ہو اور کہتے ہو آذان بند ہوئی عشاء کے بجاؤ. مطلب کیا ہے؟ اگر تم اس کی تردید کرتے رد کرتے تو کہتے کہ نہیں یہ چیزیں منع ہے میں اس میں نہیں آ سکتا، مگر تم کھڑے ہو کر کے اگر یہ کام کروا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اسلام سے تمہیں اہل سنت جماعت سے دشمنی ہے، بغض ہے، تاکہ یہ سنی لوگ بدنام ہو جائیں اور 4 کے سامنے ہم جا کے کہیں یہ سنی لوگ ہیں غلط کام کرتے ہیں، ہم تو وہابی لوگ ہیں، ہم صرف اللہ اللہ کرتے ہیں، ان غلط رسومات سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، ہے نا. یہ ہمارے سنی بھولے والے سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے سنی جو ہے نا بھولے والے ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ یہ چپڑی بالکل میٹھی باتیں کرتے ہیں. اعلیٰ سرکار نے کہا نا شہد دکھائے زہر پلائے، دکھاتے کچھ اور ہیں اور پلاتے کچھ اور ہیں. ان کی زبان بڑی میٹھی ہوتی ہے مگر دل ان کا بڑا کڑوا ہوتا ہے، بغض بھرا رہتا ہے ان کے دلوں میں. تو میں کہہ رہا 2 چیزیں، میں ابھی آؤں گا اپنے ٹاپک پہ جو ہے انشاءاللہ آؤں گا، لیکن یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے سنی سمجھ جائیں کہ آج ہمیں بدنام کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ انہی بدعقیدوں کا ہاتھ ہے. اور ایک مثال دوں، ایگزامپل دوں، آپ کے یاول کی ایگزامپل دوں. تعویذات کو یہ لوگ حرام کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں نا. بھائی تعویذ کو لکھنے کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟
میرے پاس کتاب موجود ہے، کتاب میں نے کپاٹ کھولا دیکھا تو وہ سعودیہ سے وہ کتاب چھپی ہے اور اس کا لکھنے والا کوئی ہے، اس نے لکھا ہے کہ بھائی پوری کتاب تعویذ پہ لکھ دیا اس نے، تعویذ پہننا حرام ہے، ناجائز ہے، یہ شرک ہے، یہ فلاں ہے، دھماکہ ہے۔ آپ کے یاول میں ہی ٹنڈے تعویذ دے رہے ہیں اور سنی جا جا کے لے رہے ہیں۔ غلط بول رہا ہوں کیا میں؟ غلط بول رہا ہوں کیا میں؟ ارے جب تعویذ حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، تو تم شرک کیوں کر رہے ہو؟ یعنی شرک کا فتویٰ لگے سنی پر اور بیچارہ ملا تعویذ دیتا پھرے۔ غلط بول رہا ہوں کیا؟ یعنی یہ حرام کہتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ ہاں، یہ شرک بتاتے ہیں تعویذ کو اور شرک کرتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں۔ جہاں پیسہ آئے جیب میں وہاں شرک نظر نہیں آتا، جہاں جیب میں پیسہ آئے ملا کی وہاں شرک نظر نہیں آتا، اور جہاں پیٹ میں کھانا آئے وہاں حرام نظر نہیں آتا۔ ہاں، نیاز کر لو، آپ بلا لو محبت سے تو آ جائیں گے، کھا لیں گے، نہیں آپ محبت سے بلائیں تو جائز ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ ہاں بھائی جو چیز حرام ہے وہ ہمیشہ حرام ہے نا۔ ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ کہ اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنے میں نمبر 1 پر ہاتھ ان بدعقیدوں کا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم ایسا کیسے بول رہے، بالکل دعوے کے ساتھ بول رہا ہوں میں بات۔ اور میں نے کہیں دور کی مثال نہیں، آپ کے گاؤں کی مثال، اب بھی چل رہا ہے آپ کے گاؤں میں، تعویذیں وہ دے رہا ہے جو تعویذ کو شرک بتا رہا ہے۔ ہاں، وہ دے رہا ہے جو تعویذ کو ناجائز بتا رہا ہے۔ ہم تو جائز بتا رہے، ہم دے سکتے ہیں بھائی، اس لیے جائز بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر کی نہیں، ہم نے صحابہ سے عمل سیکھا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے صحابہ سے طریقہ لیا ہے۔ جب بھی کوئی بیمار پڑتا مصطفیٰ کریم دم کرتے پڑھ دیتے، کچھ لکھ کر دے دیا کرتے صحابہ کرام۔ یہ ہم نے طریقہ پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے، بزرگوں سے ہم نے پڑھا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمارے تو جائز ہے، اس لیے کہ ہم نے صحابہ کا طریقہ اپنایا ہے۔ تم تو ناجائز کہتے ہو نا، تم تو شرک کہتے ہو نا، پھر شرک والا کام کر کے تم مشرک بھی ہو اور تم وقت کا امام بھی نماز بھی پڑھا رہے ہو۔ ایک مشرک کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے؟ امام فاسق ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہے، چہ جائے کہ جو مشرک ہے اس کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے؟ غلط بات تو نہیں کر رہا ہوں، دور کی باتیں تو نہیں کر رہا ہوں نا، آپ کے یاول کی بات کر رہا ہوں۔ اور سب کو پتا ہے، ہمارے سنی لوگ جو دوگلے پالیسی کے لوگ ان کو پتا ہے، مگر ابھی خاموش ہیں، نہیں بولیں گے، جان دو ہمارا کام بن رہا ہے۔ مطلب ان کو وہاں بھی وہ برے نظر نہیں آتے، کیوں؟ وہ جو میٹھی میٹھی چوڑی چپڑی باتیں کرتا ہے نا، اس لیے برے نظر نہیں آتے۔ اور اہل سنت جماعت جو کہ حق ہے اور جو حق ہوتا ہے وہ ڈٹ کر بولتا ہے تو ہم برے نظر آتے ہیں، ہم برے لگتے ہیں۔ یہ کیوں بولتے ہیں، ایسا کیوں بولتے ہیں، وہ ایسا کیوں بولتے ہیں؟ وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے تو وہ اچھا ہے، اور ہم اس کے خلاف جائیں تو ہم برے ہو جاتے ہیں۔ کہتے نہیں مل کر نہیں جاتے، مل کر نہیں چلتے، یہ مل کر چلتے ہیں۔ بھائی صاحب، وہ جو ملانے والے ہیں نا، وہ تمہارے ایمان کو بالکل اس میں ملاوٹ پیدا کر کے اس کو ختم کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم تمہارے ایمان سے جو کمیاں ہیں اس کو نکال کر کے اس کو TTS پکا سچا ٹناٹن، بالکل ٹناٹن سختی والا اچھا والا ایمان اور اس راستے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہنا الحق مر، حق بات کڑوی لگتی ہے۔ آپ کسی کو حق بات کہو کہ میں ایسا نہیں کرنا تو برے ہو جائیں، ایسا کرنا نہیں ہے، یہ غلط بول رہے ہیں۔ ابھی آپ لاڈ پیار سے کسی کو سمجھاؤ تو سمجھ جائے گا، اسے کہو یہ غلط ہے یہ تو نہیں سمجھے گا۔ تو دین میں بھائی چارہ، دین میں ایک بڑا ایک چھوٹا نہیں دیکھا جاتا، دین میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دین آپ سے مطالبہ کیا کر رہا ہے۔ اگر آپ اس پر کھڑے اتر رہے ہیں تو آپ کامل مومن ہیں، ورنہ جائیے۔ میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا 73 فرقے ہوں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا۔ اب میرا موضوع یہ بھی نہیں آج کا، میں بات یہ آئی تو بیان کر دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ان خرافاتوں کو عام کرنے میں سنیوں کا 20% ہاتھ ہے، اور سنیوں میں بھی وہ لوگ ہیں جو جہلا قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو جہلا قسم کے لوگ ہیں، مگر 80% ہاتھ انہیں وہاوروں کے ہیں، کیونکہ یہ جاتے خود ہیں اور دکھاتے کہ سنی لوگ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، وہ جو ویڈیو بھی ڈالتے ہیں نا، وہ جو جوہلا لوگ کر لیتے ہیں، ان کی ویڈیو کو پراپر کیپچر کر کے ویڈیو بنا کے دیکھو سنی لوگ ایسے کر رہے ہیں۔ اور یہ جو کم بخت کر رہا ہے یہ اپنے بارے کبھی نہیں ویڈیو بنائے گا، اس کو کبھی داخل نہیں کرے گا۔ ہے تو داخل کراؤ، تمہارے یاول میں آج ہے بہت سے ایسے لوگ جو تعویذات کا کام کر رہے ہیں، جو شرک بتا رہے ہیں، ناجائز بتا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ان کی ویڈیو بنا کے ڈالو آپ۔
ان کی ویڈیو کوئی نہیں ڈالے گا، مگر سنی اگر کوئی تھوڑا کر لے، ڈی جے کے لگا دے تو فوراً اس کی ویڈیو بنا کے دیکھو سنی لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ تو ہم کو بدنام کرنے میں 80% ہاتھ ان وہابیوں کا ہے، اور یہ میں بالکل دلیل کا چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ کوئی ڈھکی چھپی نکی جو ہے ڈھکی چھپی بات ہے تو کہ نہیں ایسے بول، نہیں، بالکل جو ہے وہ بیان کر رہا ہے ہم کو بدنام کرنے کا۔ ورنہ سنیں آپ، اعلیٰ حضرت پر ساری باتیں آتی نا، سنیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کیا فتویٰ ہے مزارات کے تعلق سے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے مزارات کے تعلق سے سوال ہوا کہ سرکار یہ بتائیں کہ مزارات پر جو حاضری دی جاتی ہے تو مزارات کا طواف کرنا یہ کیسا ہے؟ مزار کے ارد گرد گھومنا، ہمارے یہاں گھومتے ہیں نا، ہاں وہ جہلا لوگ ہیں ہمارے، علم رکھنے والا آدمی کبھی ایسا نہیں کرے گا، جسے دین سے سروکار ہے کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوگا وہ اعلیٰ حضرت کے فتوے پہ عمل کرے گا۔ سوال ہوا کہ حضور مزارات کا چکر لگا طواف کرنا کیسا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ مزارات کا طواف کرنا یہ ناجائز ہے، سوائے خانہ کعبہ کے کسی جگہ کا طواف نہیں ہو سکتا، سوائے خانہ کعبہ کے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے رضا کی بات ہے، جس امام احمد رضا پر آج یہ نالاک قسم کے لوگ بہتان لگاتے ہیں کہ یہ احمد رضا کا ایجاد کردہ ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ امام احمد رضا کا ایجاد کردہ ہے؟ میرے رضا سے پوچھا گیا مزار کے ارد گرد چکر لگانا کیسا؟ آپ نے فرمایا سوائے خانہ کعبہ کے کسی جگہ کا طواف جائز نہیں ہے۔ پوچھا یہاں تک گیا کہ حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کا بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، سوائے خانہ کعبہ کے سرکار کے روضے کا طواف یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی منع ہے۔ ادب یہ ہے کہ سرکار کے روضے سے دور کھڑے ہو کر کے سرکار کے وسیلے سے مانگا جائے، اس میں سب سے زیادہ ادب ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، امام احمد رضا پر تانا کسنے والے، بھونکنے والے کتے جو امام احمد رضا پر بھونکتے ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا، یہ امام احمد رضا کی ایجاد کردہ نہیں ہے، امام احمد رضا نے اس کی تردید فرمائی ہے، اس کا رد فرمایا ہے۔ غلط باتوں کو اعلیٰ حضرت پر جو ہے چسپاں کر کے اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کی سازشیں اور کوششیں کی جا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کا مقام بلند و بالا ہے، اور پھر انبیاء میں بھی نبی الانبیاء کا مقام سب سے بلند و بالا ہے۔ تو جو ساری خلقت میں اللہ کے بعد جو سب سے بہتر، جو سب سے برتر ہو، جب ان کے مزار کا طواف کرنا صحیح نہیں ہے تو پھر اللہ والوں کے مزار کا طواف کرنا کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ ہاں، امام احمد رضا نے اس مزار کے، اس مزار کے، فلاں مزار کے، ان کے بارے میں نہیں کہا، صرف جب سرکار کے مزار کے حوالے سے فرما دیا کہ اگر طواف جائز ہے تو صرف خانہ کعبہ کا، تو مجھے بتاؤ کہ پھر آج جو ہم چکر لگا رہے ہیں یہ کن کی ایجاد کردہ ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی؟ یہ امام احمد رضا کی تعلیمات ہیں؟ امام احمد رضا نے یہی کہا ہے یہ وہابڑوں کا طریقہ ہے اور ہمارے سنی جہلا لوگوں کا طریقہ ہے۔ سنی جہلا، میں نے پہلے کہا جاہل لوگوں کا طریقہ ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا طریقہ، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قدم رکھنے والوں کا طریقہ۔ حد تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزار کو بوسہ دینے کے حوالے سے پوچھا گیا، چومنے کے حوالے سے پوچھا گیا کہ حضور مزار کو بوسہ دینا کیسا ہے؟ یہ پہلے بھی کہہ دیا کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ امام احمد رضا کی بات کر، جن پر آج یہ کتے بھونکتے ہیں، آج یہ وہابی ایک نمبر کے فتین اور اس زمانے میں سب سے بڑا منافق ہے جو دین کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، لیکن ہم اس کے قدم سے قدم ملاتے چلے جا رہے ہیں۔ بالکل چیلنج کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم کو اور آپ کو سب سے زیادہ دین میں نقصان جو آج پریشان ہے ہم انہی کمینوں کی وجہ سے ہے، انہی کمینوں کی وجہ سے ہے۔ دین کو کھوکھلا کر کے چھوڑ دیا ہے، کرے یہ اور بدنام کرے سنیوں کو، بدنام سنیوں کو کرے۔ سنیں نا اعلیٰ الفاظ جب سوال ہوا کہ حضور بوسہ دینا مزار کو کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا اس پر علماء کا اختلاف ہے۔ کیا فرمایا؟ اس پر علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں چومنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں چومنا چاہیے، لیکن میں کہہ رہا ہوں
ادب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ مزار کو بوسہ نہ دیا جائے۔ یہ کن کا فتویٰ ہے؟ جو لوگ اعلیٰ حضرت کو بدنام کرتے ہیں، یہ بغض رکھنے والے، اعلیٰ حضرت دشمنی رکھنے والے، تم نے کبھی فتاوی رضویہ کا نام بھی سنا ہے؟ پڑھنا نہیں کہوں گا میں، نام بھی سنا ہے؟ اگر سنا ہوتا تو کبھی اپنے ملا لوگوں سے پڑھنے کی کوشش کیا ہوتا؟ اگر کوشش کرتے، سننے کی کوشش کرتے، تو کبھی بھی اعلیٰ حضرت پر بہتان تہمت نہیں لگاتے۔ کرو تم، کرے جہلا لوگ، اور بدنام ہو اعلیٰ حضرت، داغ دھبا لگایا اعلیٰ حضرت کی شان میں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بہتر کیا ہے؟ بہتر کیا ہے کہ مزار کو چومنے سے بچنا چاہیے، یہ سب سے زیادہ ادب ہے۔ ہماری زبان اس لائق نہیں ہے، ہم گندے، ہم اس لائق، ہمارا وجود اس لائق نہیں ہے کہ ان پاک لوگوں کے در سے ہم مس ہو جائیں، ٹچ ہو جائیں۔ ہمارے یہاں ہو رہا ہے نا، چادر کو اٹھا کے گھس جاتے اندر، چادر کو اٹھا کے گھس جائیں گے اندر، لے لے گا سارا فیض، مل جائے گا۔ بھائی صاحب، جب تک ادب نہیں، کچھ نہیں ملنے والا۔ ادب گاہست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایجاد۔ یہ ادب کی جگہ ہے، یہ ادب کی جگہ ہے، تمہارے خرافات کرنے کی جگہ نہیں ہے، چادروں میں گھسنے کی جگہ نہیں ہے، جا کے اپنے سینے کو ملانے کی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے، رسول کی شریعت کے لیے وقف کر دیا ہے، تو ہمارا کام ہے کہ فیض لینا ہے، دور سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی آئے غلام اور آ کے بادشاہ سے مل لے، ایسے دھکا مار کے باہر کرے گا؟ ہاں بھائی، بے ادب گستاخ، تیری اوقات میرے در تک پہنچنے کی نہیں، تو میرے گھر تک پہنچ رہا ہے۔ یہ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ آپ سعودہ کی سرزمین پر گئے تو تاج الشریعہ کے شہزادے آئے، آپ دیکھے تھے مفتی عاشق حسین کشمیری صاحب نے تقریر کی تھی، کیا کہا تھا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے پیار کرتا ہے نا، اللہ والوں سے جب پیار کرتا ہے نا، تو اس کا ڈنکا، اس کے گیت آسمان میں بھی گائے جاتے ہیں اور زمین پر بھی آلاپے جاتے ہیں۔ جن کا ڈنکا آسمان پر بجے، اور آپ نے ایک مثال ہے، میں اس مثال کو پیش کروں کہ وقت بھی بہت زیادہ ہو چلا، ابھی تقریر تو ہماری شروع نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک مثال بھی دی، مثال یہ کہ کچھ لوگ بھی گاؤں میں ہیں، عزت والے لوگ ہیں، تو کہیں گے اولیاء اللہ بھی عزت والے ہیں، گاؤں والے بھی، تو ہمارے سرپنچ صاحب ہیں، آتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ، سیٹھ صاحب آتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی عزت والے، یہ بھی عزت والے، دونوں برابر۔ کیسا برابری؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو ان کو عزتیں ملی ہے وہ یہیں تک محدود ہے، اور ان کی عزت ان کو یہیں سے ملی ہے، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، پھر وہاں سے آواز آتی ہے یہ میرا مقبول ہے، اس کی محبت کو ہر شخص کے، ہر فرد کے، بلکہ جن و انسان اور تمام فرشتوں کے سینوں میں اتار دیا جائے۔ تو جو دنیا والے عزت دار لوگ ہوتے ہیں، ان کی عزتیں ان کو یہی ملتی ہے، یہی سے ملتی ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں پہلے وہ محبوب بارگاہ الہی ہوتے ہیں، پھر جا کر کے دنیا والوں کی بارگاہ میں محبوب ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو جو محبوب بارگاہ الہی ہے ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، اور ہم جا کر چمٹ جاتے پورا، لپٹ لیا، آج ہی مل گیا سارا فیض۔ اور جو لپٹنے والا ہے، چپٹنے والا ہے، بھائی صاحب کو نماز کے صحیح طریقے معلوم نہیں ہے، نماز کی شرطیں کتنی ہے پتہ نہیں ہے، نماز کتنے ٹائم میں کتنی رکعتیں ہیں پتہ نہیں آدمی کو، مگر وہ سوچ رہا ہے بس چمٹ گیا میں تو کامیاب ہو گیا۔ سنیں، اللہ والوں سے دوستی، محبت، عقیدت یہ رکھنی ہے، مگر ان کا جو طریقہ ہے وہ سب سے بہتر طریقہ ہے ان سے محبت کرنے کا۔ خود سرکار برقرار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ اکرام نے یہی تو پیغام درس دیا کہ صحابہ سرکار کے روضہ مقدس کو چومنے کی ممانعت جو آئی، جو کہا کہ نہیں دور رہنا چاہیے، وجہ کیا؟ سرکار کی عقیدت و محبت اس میں ہے کہ سرکار کے نقش قدم پر چلا جائے، سرکار کی سیرت مبارکہ کو مشعل راہ بنا کر کے اس پر عمل پیرا ہویا جائے، یہ سب سے بڑی سرکار سے محبت کی دلیل ہے،
یہ سب سے بڑی دلیل ہے، مگر ہم بس چومنے تک ہی اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں۔ وہ اب اس کی میں نے پہلے کہا، ایک تو یہ کمین لوگ ہیں، ان کو اچھا تو ہم بول نہیں سکتے بھائی، چاہے کوئی کچھ کر لے، کچھ کہہ لے، اچھا تو بول سکتے نہیں، اچھے کو اچھا بولا جائے گا، خراب کو خرابی بولا جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن کہتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ اور ہمارے جاہل لوگ، اور جاہلوں میں بھی جاہل لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے پیر بھی جاہل ہوتے ہیں، ان کے جو پیر ہوتے ہیں وہ پیر صاحب بھی جاہل ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آجا لپٹ جا، پاؤں پڑ جا میرے، ہاں وہ پاؤں کو بوسا دے میرے، ہاتھ کو چوم لے میرے، فلاں دماغ کا، اور وہ بیچارہ عقیدت میں، کیونکہ اس کو تو کچھ پتہ ہے دین کے تعلق سے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا جاؤ اور فلاں درخت سے کہہ دو کہ وہ اس کو میرا پیغام دے دو کہ میری بارگاہ میں آئے۔ درخت پورا چیڑ کر سب کچھ جو ہے سرکار کی بارگاہ میں آ گیا، ہاں جھک گیا درخت۔ صحابی کھڑے، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آقا کریم نے فرمایا سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ ہاں تو اب پتہ کیا چلا کہ سرکار کو سجدہ کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ اولیاء اللہ سرکار سے بڑھ کر تو نہیں ہے۔ میں آپ کو اسی حساب سے اپنے حساب سمجھانا چاہتا ہوں، یہ اولیاء اللہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر ہیں۔ آپ بولے نا بھائی اللہ کے رسول سے بڑھ کر ہیں، ان سے بہتر ہے، ان سے برتر ہیں۔ جب سرکار نے کہا کہ نہیں، صحابی سجدہ کرنا چاہ رہا تھا۔ کون بھائی؟ صحابی سجدہ کرنا چاہ رہا تھا۔ سرکار نے کیا کہا؟ سوائے خدا کے کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ تو آج ہم جا کر کے گھس جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں، بوسا دے دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا حرکت ہے جو بن پڑتا ہے آدمی کو۔ وہ اپنے جہاد کے حساب سے لپٹ گیا، چمٹ گیا، جو کرنا وہ سوچتا کہ بس میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ مگر وہاں پر کھڑے ہو کر رک کر ایک بات اور ذکر کروں، پھر اس نے کیا، صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں کہ میں آپ کے ہاتھ کو، اپنے کے قدموں کو بوسا دوں۔ آقا کریم نے اجازت دے دی، سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ چومنا تو جائز ہے، چومنا تو، اگر کہ اس میں نے کہا علماء کرام کا اختلاف ہے، وہ اختلاف بھی کیوں ہے؟ حالات حاضرہ، اور حالات حاضرہ کے فطروں کی وجہ سے ہے۔ جیسا معاملہ، جیسا زمانہ آتا ہے، مسئلے ویسے ہی اپنی نوعیت کے اعتبار سے چینج ہوتے نظر آتے ہیں، ہے نا۔ لیکن جائز جو قرار دیا تو کس کو؟ چومنے کو، ہاتھوں کو بوسا دینے کو، پاؤں کو بوسا دینے کو، ہے نا، مگر سجدے کو منع کر دیا۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ بھائی ہم تو مزار میں بھی جائیں نا تو ڈائریکٹ جیسے سجدے میں جاتے ہیں آدمی سے گر جاتے ہیں، اور ہمارے جیسے سنی بولا بلا گیا کہ اس نے پیچھے نکالا فوٹو نکالا ڈال دے واٹس ایپ پہ۔ واٹس ایپ پہ جانتے ہیں خرافاتوں کو بڑھانے میں ہمارے پاس ٹائم نہیں لگتا، سر 1 سے 2، 2 سے 2، 10 سے 20 پہنچا دیا ہم سب کو، ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سب اہل سنت والجماعت سے اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ ایک چیز اور، بات تو یہی بہت ساری ہے لیکن وقت بھی ہوتا چلا ہے، ایک چیز اور بیان آگے چلو۔ ہم لوگ اجمیر جاتے ہیں نا، اجمیر جاتے کہ نہیں جاتے ہیں؟ جاتے ہیں۔ اب کوئی کہہ دے اجمیر جا رہے ہیں کہ بھائی جا رہے ہو چادر مت چڑھانا، تو کیا بولیں گے؟ یہ ٹنڈوں کے ساتھ رہ کر کے ٹنڈا ہو گیا ہے نا، یہ وہابڑوں کے ساتھ رہ کر کے نا اس کا کلیجہ تھوڑا اسی طرف مائل ہو گیا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ سے چادر کے حوالے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ صرف ایک چادر مزار کے اوپر ڈالی جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ عام قبر نہیں، یہ کسی خاص اللہ والے کی قبر ہے۔ یعنی پتہ چلے کہ بھائی یہ مزار، یہ جو قبر ہے یہ عام نہیں ہے، یہ خاص ہے۔ اس مزار کی، اس قبر کی پہچان کے لیے ایک چادر کا حکم ہے، اور جب تک وہ چادر گلے نہیں، پھٹے نہیں، بوسیدہ نہ ہو، کام کے لائق ہو، تب تک اس چادر کو بدلنے کا حکم بھی نہیں ہے۔ یہ میرے رضا کا فتویٰ ہے، یہ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ ہے۔ ہاں آج لوگ کہتے ہیں چادریں، گاگریں، یہ سب امام احمد رضا کے بدعات خرافات میں سے ہے۔ میں نے کہا تم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں، تم نے بغض کا چشمہ لگا لیا اپنے آپ کو، حسد کا چشمہ لگا تم نے کہ اعلیٰ حضرت آج
پوری دنیا میں کیسے پھیل گئے. ہمارے رشید، ہمارے فلاں، ہمارے خلیل، ہمارے دھماکہ، ہمارے اشرف، یہ سارے مل کر کے اتنے جو ہے اوپر نہیں جا سکے جتنا کہ امام احمد رضا اکیلے اس مقام تک پہنچ گئے ہیں. تو یہ حسد بڑھ گئی. ہاں، یہ حسد کی آگ میں جل گئے. اعلیٰ نے کیا کہا کہ ایک چادر صرف کس لیے؟ تاکہ پتہ چلے کہ یہ قبر عام نہیں، خاص کی قبر ہے. اب ہمارا حال دیکھیں، ہم گئے اجمیر اور ہم کہہ دیں کہ بھائی اجمیر جا رہے ہو، چادر مت چڑھانا. حضرت تم کون سی باتیں کر رہے ہو؟ تم ہاں تم سنی ہے، تم سنی ہے، تم پلپلے ہو گئے، ہم چادر نہیں چڑھائیں گے، ہم ماننے والے ہیں. فرمایا گیا کہ چادر چڑھا، اگر ایک چادر موجود ہے تو اس چادر کے علاوہ دوسری چادر چڑھانے سے بہتر ہے کہ اس پیسے کو، اگر آپ 100 روپے کے 200 چادر چڑھا رہے ہیں، اس پیسے کو کسی غریب جو اس کا حقدار ہو اس اللہ والے کی نسبت سے دے دینا کہ ان کے روح کی اسحال کے لیے یہ پیسہ ہم فلاں غریب کو دے رہے ہیں، اس چادر کے چڑھانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اس چادر کے چڑھانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. مگر ہم غریب اگر کوئی 10 روپے مانگے دے دو اللہ کے نام سے، نہیں ہے، چھٹے نہیں ہیں. اور وہیں چلے جائیں آپ اجمیر میں، تاڑا گھر میں چلے جائیں آپ، یہ 5000 کی چادر ہے بالکل سفید. یہاں پہ حضرت جو انتقال کیے شہید ہوئے ہیں وہ شہید ہیں، تو یہاں پہ صرف سادے چادر چڑھتی ہے. بنا لیا انہوں نے. ہاں کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ یہاں پہ سفید چادر ہی چڑھا اس مدار پہ؟ انہوں نے بنا لیا ہے، ان کو اپنا دھندا چلانا ہے. یہاں پہ صرف سفید چادر ہی چڑھتی ہیں اور یہ 5000 کی چادر ہے. تمہاری ساری منوکامنائیں پوری ہو جائے گی، ساری منتیں اتر جائیں گی، مرادیں پوری ہو جائیں گی تمہاری. یہ 2500 کی ہے، یہ 2000 کی ہے، 3000 کی ہے. اور وہ رافضی، وہ شیعہ، وہ دین کا دشمن، وہ بدعقیدہ جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہمارے 5000 روپے کی چادر کو لیا، چڑھا دیا، حضور دے دے ان کو، دے دے ان کو کوئی مطلب نہیں. اور آ کر کے پھر اسی چادر کو لے کے واپس چڑھا دیا اور اس کو نکال کے لے کے اپنے پھر وہی سجا دیا اپنی دکان پہ. اور اس نے سوچا کہ 5000 میں دے دیے، آپ کے 5000 ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے آپ کے. وہ 5000 اگر آپ نے کسی غریب، کسی بیوہ، کسی یتیم کو دے دیا ہوگا اور یہ سوچا ہوگا کہ میں اس غریب کو دے رہا ہوں، اس کا ثواب صاحب مزار کی روح کو پہنچے تو صاحب مزار کی روح کو تسکین بھی ملے گی، روح خوش بھی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی صاحب مزار کی روح کی خوشی کی وجہ سے آپ کی ساری مرادوں کو پوری بھی فرما دے گا. مگر ہم ایسا نہیں کریں گے. آج میں تقریر کر رہا بول رہا ہوں نا، میں آج باتیں بول رہا ہوں نا، ابھی ہاں حضرت صاحب بولے کیا، لیکن آپ میں سے کوئی میں اجمیر جائیں، ہماری یہ باتیں پھر بھول جائیں گے. نہیں، آئے ہیں جان دو، وہ ہوتا ہے، اب چڑھا دیتے ہیں. نہیں، اب کبھی کبھی آتے ہیں ہم چڑھا دیتے ہیں، یہ بات ہو جاتی ہے. میرے دوست سنیں، دین خیر خواہی کا نام ہے. دین خیر خواہی کا نام ہے، کسی کی بھلا چاہنے کا نام ہے، کسی کے بھلا کو چاہنے کا نام ہے. کوئی پریشان ہے اس کی مدد کرنا، یہ دین کا تقاضا ہے. ہاں، ہمارے پڑوس اڑوس میں اتنے سارے لوگ غریب بیوہ لوگ ہیں، مگر ہم ہر مہینے میں 3 بار اجمیر جا رہے ہیں. ابھی اجمیر جا کے آیا، میں 8 دن رہ کے آیا، یہاں گھوما وہاں گھوما. اچھا، یہ کون سا بڑا کام ہے؟ ہاں، یہ کون سا بڑا کام ہے؟ اجمیر جائیے منع نہیں ہے، بغداد جائیے منع نہیں ہے، اعراس اولیاء میں جائیے منع نہیں ہے، لیکن شریعت کے جو تقاضا ہے اس تقاضے پر عمل کرتے ہوئے چاہیے. پیسے کو ادھر ادھر، یہاں تو فرمایا گیا کہ ایک چادر ہے دوسری چادر چڑھانا، تو آ رہا ہے تو فرمایا کہ یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے، اور اسراف اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. آپ چڑھا رہے ہیں چادر، چادر پہ چادر، چادر پہ چادر چڑھا رہے ہیں آپ، مگر یہ اللہ کو پسند. اب جب اللہ ہی کو پسند نہیں آ رہا ہے تو اولیاء اللہ کو پسند کہاں سے آ جائے گا؟ ہاں، غلط بات کہہ رہا ہوں میں. جب اللہ ہی کو پسند نہیں آ رہا تو اولیاء اللہ کو پسند کیسے آئے گا؟ اس لیے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کیجیے. اور یہ لوگ جو اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کی سازشیں رچ رہے ہیں، ان کی سازشوں کو ان کے منہ پہ مار دیجیے اور بتا دیجیے کہ ہم سنی لوگ ہیں، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. ہم کو ڈھول سے، تاشے سے، اعراس عرسوں میں جو ڈھول بجائے جاتے ہیں، ان سے ہم کو کوئی مطلب، کوئی سروکار نہیں ہے. نہ ہم کو چادر پہ چادر چڑھانے سے مطلب، نہ ہم کو جو ہے بالکل گلے لگانے، چمٹ جانے سے، سجدہ کرنے سے مطلب. ہمیں بزرگوں کا ادب معلوم ہے،
دور سے کھڑے ہو کر کے صاحب مزار کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کر لیں کہ مولا یہ تیرا نیک بندہ، میں گنہگار بندہ، اس کے صدقے میں میری گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے صدقے میں میری مرادوں کو پوری فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مرادوں کو پوری فرما دے۔ یہی طریقہ اہل سنت والجماعت کا ہے، اور یہی طریقہ ہمارا آپ کا، یہی طریقے پر ہمارا آپ کا عمل ہونا چاہیے۔ بہت ساری باتیں کہنے کو رہ گئی، انشاءاللہ تعلیمات اعلیٰ حضرت کے اوپر انشاءاللہ اور گفتگو ہوتی رہیں گی، اور میں بتاتا رہوں گا انشاءاللہ کہ تعلیمات اعلیٰ حضرت ہے کیا۔ اس لیے اعلیٰ تعالیٰ پر عمل کیجئے، ان جو ہے شریر لوگوں سے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کیجئے، اور سب سے بڑی بات نمازوں کی پابندی کیجئے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ تعلیمات اعلیٰ پر سب سے پہلے نمبر یہی کہ نمازوں کی تعلیم ہو، نمازوں کی جو ہے طرف رغبت ہو، نمازوں کو کے وقت میں ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دارین کے ساتھ سے مالا مال فرمائے۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔